السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح تربیت کی، اصلاح کی اور مذمت کی بات ہوتی رہے۔ ناظرین، بات کرنے جا رہا ہوں عائشہ اکرم کے حوالے سے۔ عائشہ اکرم کا کیس جو چل رہا ہے، اس میں ایک بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، اور اس ایشو کو ہم اس لیے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے ملک، میرے پاکستان کی عزت کو بہت نقصان پہنچا۔ ناظرین، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کی ایک اتنی بےہودہ ویڈیو آئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ نہیں لگا سکتا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے انسٹاگرام پہ۔ اور ایک نئی ویڈیو ہے، بالکل نئی ویڈیو ہے ناظرین، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکی کا اصل چہرہ کیا ہے، اس لڑکی کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس پہ سب سے پہلے جو ویڈیو بنائی وہ میں نے بنائی کہ اس کی وجہ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پری پلان چیزیں تھیں اور ان کو پلان کر کے کیا گیا تھا۔ تو اس پورے ایشوز کو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی سوچ سے لیا اور اپنے انداز میں لیا۔ اس پہ آج قانونی نقطۂ نظر سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایڈوکیٹ عرفان رئیس پڈیہار صاحب، جو کہ بڑے زبردست وکیل ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا جو اصل جو مجرم ہے، اصل قصوروار کون ہے۔ وہ 400 لوگ ہیں جن کو پولیس پکڑ رہی ہے، شناخت کر رہی ہے، یا کوئی اور ہے؟ تو عرفان رئیس پڈیہار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ عرفان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں بھٹی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آ کے مجھے ٹائم دیا، آپ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا۔ اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس پورے واقعہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ڈرامہ تھا اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس کا اصل قصوروار آپ کی نظر میں کون ہے؟ اصل میں نے ایک چیز اس میں جج کی ہے جو میرے مطابق ہے، جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس میں ایسا ہوا ہے۔ تو وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے کہ عائشہ اکرم نے خود اپنے وہ ٹک ٹاک آئی ڈی ہے، اسنیک آئی ڈی ہے، جو بھی سوشل ایپ ہے، اس کے ذریعے اس نے لوگوں کو خود انوائٹ کیا ہے کہ میں فلاں ڈے پر اتنے بجے منار پاکستان جا رہی ہوں، موجیں ہوں گی، ویڈیوز بنیں گی اور بہت سارا انجوائے ہوگا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو بندہ خود کسی کو دعوت دے یا کسی جگہ پہ جائے اور دوسروں کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں کسی کو بھی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے یا کوئی لڑکی کر رہی ہے، تو اس کو سارے چھیڑنے لگ جائیں یا سارے اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں۔ میں اس چیز کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی چیز کہتا ہوں کہ وہ عورت وہاں لینے کیا گئی تھی؟ اور ہمارے کچھ دو صحافی ہیں، انہوں نے اس چیز کو بڑا چڑھا کے بیان کیا ہے، اور میرے خیال سے وہ بھی لوگ اس پلان میں شامل ہیں، ان کو وائرل کرنے میں، اس چیز کو پاکستان کی جگہ ہسائی کرنے میں، انٹرنیشنلی طور پر پاکستان کو رسوا کرنے میں ان دو اینکرز کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا نے پاکستان کی یہ جو سائیڈ ہے یا اس طرح کا ایشو ہے جو پاکستان کا ساری دنیا کے سامنے آیا۔ لیکن ایسا ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ایک جناب تو اس حد تک پہنچ گئے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی۔ او بھائی، میں یہ کہتا ہوں آپ شکر ادا نہ کرو، آپ فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں رحمت نہیں دی، آپ شکر ادا کرنے پہ آئے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیے گا، یہ دو لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا اور لوگوں نے بڑا اپنا کردار ادا کیا پاکستان کو بدنام کرنے میں۔ آپ ریمبو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ریمبو پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، ریمبو کو کتنا قصوروار آپ دیکھتے ہیں؟ میری نظر میں تو سب سے پہلے ریمبو کو اندر کر دینا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ریمبو اس سارے معاملے میں سہولت کار ہے، لیکن اگر ان کی پریویس ویڈیوز دیکھی جائیں، پچھلی ویڈیوز دیکھی جائیں، تو یہ ریمبو کے ساتھ جپیاں ڈال رہی ہے، ریمبو کے ساتھ ناچ رہی ہے، ریمبو اس کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایون کہ بندہ آپ کو بتا نہیں سکتا، اس طرح کی ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں۔ تو ریمبو، اس کا وہ کیمرہ مین، اور یہ ان لوگوں نے ساروں نے یہ ڈرامہ پری پلان کیا ہے۔ لیکن بات پھر وہی کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ڈرامہ کیا ہے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو لوگ اس معاملے کو کرنے میں شامل تھے، وہ 400 ہیں، وہ 4 ہیں، وہ 40 ہیں، یا 4000 ہیں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ تو جی ناظرین، میرے ساتھ عرفان پڈیہار صاحب تھے۔ عرفان پڈیہار صاحب نے بڑا ہی ایک اہم نقطہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ دونوں پارٹیز سزا کی مستحق ہیں۔ جو سہولت کار ہے، سہولت کار برابر کا شریک ہوتا ہے کسی بھی جرم میں۔ جب بھی کوئی جرم کیا جاتا ہے تو سہولت کار کو بلکہ زیادہ میری نظر میں اس کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ تو ریمبو اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور عائشہ اکرم کی، ناظرین، جس طرح کی ویڈیو ہمارے سامنے آ رہی ہیں،
تو ان کو بھی اندر کرنا چاہیے، ان کو بھی سزا دینی چاہیے اور ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے پولیس والوں کو معطل کیا جائے، انتظامیہ کو معطل کیا جائے، اور اس طرح کے کام کرنے کی بجائے ان لوگوں کو جو اپنی فیم لینے کے چکر میں پاکستان کو بدنام کیا، پاکستان کی سالمیت پہ یقین کریں بہت دکھ پہنچا آدھا پاکستانی جب یہ اس طرح کا لوگ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے یہ پاکستان کے ساتھ ایک گیم کر دی، تو ان کو بھی اتنا ہی یہ شریک ہیں، ان کو بھی اندر کرنا چاہیے۔ عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا، ایک بار ہم پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عرفان صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا، کیا پیغام دیں گے ٹک ٹاکرز کو اور اس طرح کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں خواہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، ہماری یوتھ اس طرف بہت زیادہ آ گئی ہے ٹک ٹاک پہ اور شارٹ جو ایپس ہیں فیم ہونے کے لیے، تو اس کو بڑا یوز کیا جا رہا ہے، کیا پیغام دیں گے؟ اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے نا، ہماری دین سے دوری ہے، ہمارے والدین کا بھی قصور ہے، ہماری سوسائٹی کا بھی قصور ہے، اور سب سے بڑا قصور حاکم وقت کا ہوتا ہے۔ جب بھی ملک میں اسلامی نظام نافذ نہ ہو رہا ہو، اسلامی قوانین پر عمل نہ ہو رہا ہو، تو حاکم وقت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں، جو بھی کوئی کرائم ہو۔ تو میں یہ سب سے کہوں گا کہ اپنی بہنوں سے، خواتین سے، اپنے لڑکوں سے، اپنے دوستوں سے میں سب سے یہی کہوں گا کہ خدا را اپنی عزت کا خیال رکھیں، پاکستان کی عزت کا خیال رکھیں، اور لڑکیوں، میرا اسلام تو آپ کو اتنا مقام، اتنی عزت دیتا ہے کہ میرے اسلام نے یہ کہا، میرے دین اسلام نے یہ کہا کہ عورت کی آواز بھی چار دیواری سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ اس لیول کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردے کا حکم دیا، اس لیول کی عزت دی آپ کو، تو آپ ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، بھنگڑے ڈال رہی ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کچھ نے کپڑے ہاف پہنے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو ایز اے مسلم زیب نہیں دیتا۔ اپنی قدر کو پہچانیے اور اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ جی، آپ نے عرفان صاحب کی جو رائے ہے، ان کی جو خیالات ہیں وہ آپ نے سنے، تو ایک اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ایک بیانیے کو بڑا وہ 35-36 عورتوں والے جو بیانیہ ہے اس کو ایک بڑی تقویت دینے کی کوشش کی گئی کہ کیا حق پہنچتا ہے کسی کو کہ عورت وہاں ننگی جا کے کیوں نہ کھڑی ہو جائے، وہاں پہ بغیر کپڑوں کے کیوں نہ چلی جائے، کسی مرد کو حق نہیں پہنچتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، کسی مرد کو حق نہیں پہنچتا وہ وہاں ننگی بھی کھڑی ہو، لیکن آپ نے غور کرنا ہے کہ اس بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی، بھائی وہ ننگی وہاں پہ کیوں جائے، وہ اس طرح کیوں کسی کو جا کے دعوت دے، اور اس طرح ہمارا جو معاشرہ ہے، پاکستان کا جو معاشرہ اسلامی ریاست یہاں پہ بنانے کی جو دعوے کیے جاتے ہیں، یا ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، یہاں پہ اس طرح اجازت ہی نہیں ہے، کیوں کسی کو اجازت دی جائے بھائی وہ ننگی جائے اور وہاں جا کے کھڑی ہو جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔